إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں بہتر شادی شدہ زندگی مگر کیسے، یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہتر کیسے ہوگی۔ دیکھیے آج ہم حالات دیکھتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی سب سے زیادہ شادی کے بعد زندگی بڑے مشکلوں اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ شادی سے پہلے ایک چین و سکون سے رہنے والا گھر شادی کے بعد لڑائیاں، جھگڑے، تکلیفیں، پریشانیاں، کورٹ کیس، مہیلا منڈل، یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، بلکہ بات طلاق اور خلا تک آ رہی ہے۔ کئی کیسز ایسے ہیں اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ شادی کے 8 دن سے پہلے طلاق کی نوبت آ رہی ہے، شادی کے اگلے ہی دن طلاق تک بات جا رہی ہے۔ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں آج ماں باپ۔ تو میرے بھائیوں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جمعہ کا وقت ویسے بہت کم ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں جلدی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے ہمارا اسلام، ہمارا دین صرف نماز روزہ ہی، عقیدے ہی سکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمارا دین، اصل اسلام ہے ہی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتا دیے۔ ہم لوگ نماز روزہ زکوٰۃ یہ تمام چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی دین سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی لیتے تو پھر ہمارے زندگیاں چین و سکون سے گزر سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، شادی شدہ زندگی بہتر کیسے بنے گی؟ شادی شدہ زندگی بہتر بننے کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جو شادی کے بعد میاں بیوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ برا آدمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو ایسا سمجھتا وہی برا ہے۔ آج اکثریت ہمارے گھروں میں ایسی ہی چلتی ہے، اگر کسی کے گھر میں بہو آ گئی تو اسے ایک حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا، اکثر گھروں میں اسے ایک پیر کی جوتی سمجھا جاتا، اس کو ایک نوکرانی، ایک کام والی سمجھا جاتا۔ اسی لیے جب گھر میں بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو بہو کو لانا یاد آتا، کیوں اتنے دن بیٹی تھی، گھر کا کام سنبھال رہی تھی، اب بیٹی کی شادی ہو گئی، چلے گئی، تو اب کام والی کی ضرورت ہے، اس لیے بیٹے کی شادی کرو۔ اب اسے گھر کے تمام کام کاج لینا ہمارا حق سمجھ کے اس کے اوپر ظلم کرتے، یاد رکھو یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ
بیوی کی عزت کا خیال رکھنا. دیکھیے وہ بھی انسان ہے، جیسے مرد اپنی عزت چاہتا ہے اسی طرح عورت کی بھی عزت ہے، تو اس کی بھی عزت کرنا، اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، مال اور عزتیں اس مہینے اور اس دن اور اس شہر کی طرح حرام کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو، جو بھی مسلمان ہے ان کی عزت کا خیال کیسا رکھو بولے، جیسے خان اس مہینے اس دن، وہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن تھا. اس شہر کون سا شہر تھا؟ مکہ شہر تھا. مکہ شہر جیسا ہم عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں مکہ شہر کو اور خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو جیسے عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی اے مسلمانوں تم بھی ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو. اپنی بیویوں کو حقیر نگاہ سے مت دیکھو، ان کا بھی احترام کرو. اور ہم لوگ آج دیکھتے ہیں شادی کے بعد بیویوں کا مذاق اڑا، یعنی ان کا احترام نہ کرنا، بلکہ لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ ان کی بے عزتی کی جاتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ بیویوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو نہیں مارنا. یہ چار چیز، یہ دو چیزیں ایک ساتھ سمجھو. ظلم کرنا ایک الگ چیز ہے اور ان کو مارنا. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. صحیح مسلم کی روایت. ایک اور روایت ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری کو اور ایک بغیر سینگ والی بکری کو، دونوں کو اٹھائے گا. جو دنیا میں سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری تھی، اللہ تعالیٰ اب بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، سینگ والی بکری کے سینگ نکال دے گا، دونوں کو اٹھا کے زندہ کر کے ایک مرتبہ مارنے لگایا، پھر اس کے بعد مٹی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف کرے گا. ایک بکری اگر ناجائز طریقے سے دوسری بکری کو ماری تو اللہ قیامت کے دن دونوں کو انصاف دلائے گا. اگر ہم دنیا میں ارے انہیں میری بیوی ہے، میرے گھر میں بولے ایسا سننا پڑتا، میری مرضی ہے، میری حکومت چلتی، میں مرد ہوں بول کے جیسا چاہے ویسا اگر اس کے اوپر ظلم کرے، چاہے وہ کھانے پکانے کے معاملے میں ہو، گھر کے کام کاج کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر ظلم کرے تو پھر یہ ظلم کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. تو یاد رکھو میرے بھائیو، بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج جہیز کے لیے بھی ظلم کیا جاتا، یہ الگ داستان ہے. کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرنا. اور چوتھی چیز جیسا کہ میں بتا، بیجا مارنا. مارنے کے تعلق سے آج بہت سارے گھروں میں بیوی کو مارنا حق سمجھا جاتا. مرد کو میں مرد ہوں اس چیز کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو مارے. بلکہ اکثر گھروں میں تو ساسوں کو بھی، ساس بھی انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بہو کو کب مارتا کہ دیکھیں گے آنکھوں سے بول کے. تو میرے بھائیو یہ غلط چیز ہے. مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہیں مارے، کبھی کسی بیوی کو نہیں مارے. تو اس لیے مارنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ مذاق نہیں اڑانا. بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے نہیں بنیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونا خیرا منهن. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. آج لوگوں کے سامنے بھری مجلس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کلر کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کسی کے گاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے شہر کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے خاندان کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی جسم کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے انہیں ایسی ہے، انہیں ویسی ہے، انہیں ایسا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، اگر شادی شدہ زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. پھر اس کے بعد میرے بھائی جلدی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے چھٹویں چیز یہ ہے کہ گالی نہیں دینا. بہتر شادی شدہ زندگی میں اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے شادی کے بعد، تو گالی نہیں دینا اپنی بیویوں کو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے.
گالی دینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھو. لیکن آج گالی کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، گالی دینے کو کوئی غلطی بھی نہیں سمجھتا. دھڑلے کے ساتھ گالیاں اتنی منہ سے نکلتی ہے، گندی گندی باتیں، بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے گالیاں دینا. میرے بھائیوں، جھگڑا ہونا، بحث ہونا، غصہ کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن زبان سے گندی گالیاں نکالنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. اور گالیاں دینا، ارے وہ کمزور ہے، وہ عورت پلٹا کے کیا بولتی ہے، اب میرے منہ کو آئے جیسا میں بولتے رہتا ہوں، گالیاں دیتے رہتا ہوں. صبح اٹھے جب سے شام سوئے رات تک عورتوں کو، کئی مردوں کا طریقہ یہ ہوتا کہ گالیاں 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 ہی دیتے رہتے. میرے بھائیوں، وہ کمزور ہے، دنیا میں آپ سے بدلہ نہیں لے رہے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اگر آپ کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو گالیاں مت دو. بلکہ کئی لوگ تو گالیاں نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کو گالیاں دیتے رہتے، ان کے امی ابا کو بھی گالیاں دیتے رہتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. اس کے بعد ساتویں چیز یہ ہے کہ تانا دینا، ہر بات پہ بیوی کو اور ان کے پورے خاندان کو تانا دینا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا، کیونکہ بدلے میں وہ بھی گالیاں دیں گے. دیکھو، تم ان کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، بدلے میں وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. اس لیے کسی کے بھی خاندان کو، اکثر لوگ دیکھو لڑائی جھگڑا جو ہوتا وہ بڑھتا کیسے ہے، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میرے بھائیوں، جیسا کہ اگر کبھی بحث ہو گئی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی غلطی پر اگر اسے غصہ کرتا ہے، اس کو کچھ بولتا ہے، پھر بھی بیوی برداشت کر لے گی. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے، بھڑکانے کے لیے، لڑائی بڑھانے کے لیے، تمہاری اماں عزت سکھائے گی، تمہارے بابا عزت سکھائے گی بولے تو وہاں پر بھی عورتوں کو غصہ آتا. ہاں بھائی، غلطی ہماری ہوئی ہے، بحث ہمارے درمیان ہے، بیچ میں ہماری امی کو ہمارے ابا کو لے کے آئیں گے تو پھر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس لیے یاد رکھو، اس طرح تانے دینا یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آٹھویں چیز یہ ہے کہ مرد کو بخیل نہیں بننا. بہتر شادی شدہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو کنجوس مت بنو. بخیل کا مطلب کنجوسی نہیں کرنا. تمہارے اوپر جس کا حق ہے خرچ کرنا، اس کا خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے اوپر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری سے اگر ہاتھ اٹھا لیا، ذمہ داری سے فرار ہو گیا تو یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب شادی کے بعد سے لے کے اب مرتے دم تک اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے، شوہر پر ہے. یاد رکھو اس چیز کو. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ظلم ہوتا عورتوں کو اس معاملے میں. یہ یعنی شادی سے پہلے سے ہی عورتوں کے پیسے کھانے کی عادت، اب وہ رسم سے شروع ہو گیا، دعوتیں شروع کرنے سے شروع ہو گیا. اس کے گھر کے عورتوں کے گھر کے دعوتیں کھا کے رسم کی دعوت، شادی کی دعوت، جمعہ کی دعوت، اور پورے دعوت شادی سے پہلے پھر جہیز لے لینا، وہ الگ سے اس کا پیسہ کھا لیے. پھر اس کے بعد ہر سال کیا ہے، عید کے موقع پر کپڑے بھی لے لینا، اور کوئی اگر باہر جانے والا ہے تو جاتے وقت کپڑے، آتے وقت کپڑے. اس کے بعد اتنا زیادہ ظلم کہ بھائی اتنے پورے خرچے تو کرائے، لیکن اس کے بعد اگر بیوی کی پہلی ڈیلیوری ہے تو سب سے پہلے گھر کو فون کرتے، مبارک ہو تم نانا بننے والے ہو، پیسے لے کے آؤ، میں بیوی کو لے کے آ رہا ہوں، میری ہاسپٹل میں بل بن کے چلے جاؤ. پہلے 9 مہینے پہلی ڈیلیوری ننیال کا حق ہے. کہتے کون بولے بھیا، یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ ظلم ہے، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اگر مرد ہے، اگر حقیقت میں اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو تو شادی کے بعد سے لے کے مرتے دم تک آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا ہر خرچ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اٹھانا پڑے گا. کئی لوگ تو بچے بیمار ہوئے تو بھی بھیج دیتے، بیوی بیمار ہوئے تو بھی بھیج دیتے، جا تیرے امی ان کے گھر کو جا کے بتا لے کے آ جا. یہ ظلم ہے میرے بھائیو. یاد رکھو ایسا نہیں کر سکتے، خرچ کرنا پڑے گا. اگر بہتر شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ کو ہی اٹھانا ہوگا میرے بھائیو. اس کے بعد سخت مزاجی، غصہ، ہمیشہ چڑچڑا پن، یہ زندگیوں کو برباد کر دیتا. یاد رکھو غصہ نہیں کرنا، سخت مزاج نہیں بننا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غصہ کرنے والے نہیں تھے میرے بھائیوں. ہم ہمارے نبی کو آئیڈیل مانتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہنسی مذاق کرتے تھے، ویسی ہی زندگی ہم کو بھی گزارنا ہوگا، غصہ نہیں کرنا. پھر اس کے علاوہ 10ویں چیز یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا. اپنی بیویوں کے اوپر ہمیشہ شک کی نگاہ سے بدگمانی کرتے ہوئے زندگی اگر گزاریں گے
گے تو پھر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو بہت سارے بدگمانیوں سے بچو۔ دیکھو کوئی چیز دلیل کے ساتھ ہے تو بات کرو، لیکن بدگمانی کے اوپر بار بار شک کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو پھر زندگیوں میں کیا ہے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ 11ویں چیز یہ ہے شراب پینا اور جوا کھیلنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شراب سے بچنا چاہیے، جوئے کھیلنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج اکثر زندگیاں جو برباد ہو رہی ہے، آج میاں بیوی کے کورٹ کیس طلاق تک نوبت جو آنے کی وجہ ایک شراب پینا ہے۔ جو شرابی بن جاتا اس کی زندگی برباد۔ اور ایک بات میرے بھائیو اچھی طرح یاد رکھو، یاد آئی تو بات بول رہا ہوں، کسی بھی شرابی کا نکاح مت کرو جب تک کہ وہ نہ سدھرے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، اکثر عورتیں کیا بولتے، کوئی شرابی ہے، کام نہیں کر رہا، آوارہ گھوم رہا، ادھر ادھر پھر رہا، تو کیا بولتے، ارے بچے کی شادی کر دو جی سدھر جاتا، بچے کی شادی کر دو سدھر جاتا۔ غلط بات ہے، شادی کرے تو انہیں ایک اور عورت کی زندگی برباد کر دیتا، انہیں تو برباد ہوا چھوا، شادی کے بعد بیچاری انہیں آ جاتی، اس کے اوپر ظلم، اور اگر اچانک جلدی سے اگر پریگننٹ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، اس کے بچوں کے اوپر ظلم، زندگی بھر انہیں شراب پیتے ہوئے اس کے اثرات ایک لڑکی کے اوپر اور اس کے ہونے والے بچوں کے اوپر ہوتا۔ اس لیے شرابی جب تک توبہ نہیں کریں گا، جب تک سدھر نہیں جائیں گا، اس کا نکاح مت کرو۔ اس غلط فہمی سے نکلو کہ شادی کر دیے تو سدھر جاتا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جوا کھیلنا، جوا کھیلنے سے بھی زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے، کئی نیوز سن رہے، آن لائن بیٹنگز لگا رہے، ہمارے لڑکے ہمارے نوجوان لاکھوں قرضوں میں ڈوب جا رہے، گھراں پورے برباد ہو جا رہے، زندگیاں تباہ ہو جا رہے۔ اس لیے بہتر شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر شراب سے بچو اور جوا کھیلنے سے بچو۔ پھر اسی طرح غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات، 12ویں چیز، کئی مردوں کو ہم دیکھتے ہیں آج اچھے داڑیاں ٹوپیاں سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی غیر عورتوں کے ساتھ افیئرس۔ کئی عورتوں کی شکایتیں آتی، کیا کرنا مول صاحب، اب ہم تو آ گئے اس کی زندگی میں، ہمارے بچے بھی ہو گئے، ہمارے آنکھوں کے سامنے دوسرے عورتوں کے ساتھ بات کرتا ہمارا شوہر، سمجھائے تو بھی نہیں سمجھ رہا، ہم کیا کرنا؟ اب مرد ہونے کا وہاں پر پاور دکھاتے ہوئے، اور میں مرد ہوں، میں کیسا بھی کرتا ہوں، کتنے بھی آدمیوں کو آج یہ ایک سے زیادہ جو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے زنا کرتے ہوئے پھر رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک تو زندگی دنیا میں جہنم بن جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن تو نہیں بچ سکتے۔ اس لیے شادی شدہ بہتر زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات مت رکھو۔ خاص طور سے یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ یوٹیوب، یہ تمام چیزیں جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایپس ہے، اس کے ذریعے سے بڑے جلدی سے کیا ہے، عورتوں کے ساتھ مردوں کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ 13ویں چیز، گھر میں وقت دینا۔ اگر بہتر زندگی گزارنا چاہ رہے تو گھر میں اپنی بیویوں کے لیے وقت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر باہر کچھ کام ہے تو جاؤ، راستوں پہ، گلیوں پہ، نکڑوں پہ، چکڑوں پہ مت بیٹھو، آپ کا زیادہ وقت آپ کے اپنے گھر میں گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ آج دوستوں کے ساتھ تو گھنٹے گزار دیتے ہیں، 12، 1، 2 بجے رات تک باہر ہمارے نوجوان گھومتے، لیکن گھر میں بیچاری اکیلی عورت انتظار کرتے ہوئے رہتی۔ اگر گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیں گے تو پھر وہاں سے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہوں گے۔ اس لیے بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے اگر کام ہے تو باہر جاؤ، کام نہیں ہے تو اپنے گھر میں رہو، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ 14ویں چیز یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو دینی مجلسوں میں لے کر جاؤ اور دین کا علم سکھاؤ۔ جب دین کا علم سیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو اس کو بھی علم سکھانا چاہیے۔ اور اکثر لڑائیاں، جھگڑے، سب سے زیادہ فتنے، فساد انہی گھروں میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا جن گھروں میں عورتوں کے پاس یا تو دین کا علم نہیں ہے یا نہیں تو مردوں کے پاس۔ اگر عورت اور مرد، شوہر اور بیوی دونوں بھی اگر دیندار رہیں گے، دین کا علم رہیں گا، تو اللہ کا ڈر آئیں گا، ایک دوسرے کو حقوق کیا ہے معلوم ہوں گے۔ میرے بھائیو آج دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے تو بہت بھاگ رہے، اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی ڈگریاں اس کو شوہر کی خدمت کرنا نہیں سکھاتی۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے دنیا کی ڈگریوں میں اس کو ملتا۔ ساس کا احترام اور سسر کا احترام کیسے کرنا، گھر کیسے سنبھالنا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، یہ آپ کو دنیا کی ڈگریوں میں نہیں ملتا۔ اس لیے دین سکھاؤ، دینی مجلسوں سے جوڑو اپنی عورتوں کو، اور جمعہ کے خطبات میں اور جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر ضرور لے کے جانے کی کوشش کرنا۔ اس سے گھروں میں سکون آتا ہے، کیونکہ علم والی بنیں گی تو پھر فتنے فساد سے بچ سکتے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیو۔ اس کے علاوہ 15واں کام یہ ہے،
15ویں چیز یہ ہے بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے مرد کو محنت کرنے والا، کام کرنے والا بننا۔ میرے بھائیوں، کمانا، پیسے کمانا، اس لائق بننا کہ خود اپنی بیوی بچوں کو پال سکے۔ جو آوارہ گھومتے ہیں بغیر کام کاج کے، تو میرے بھائیوں ان کے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ شادی شدہ زندگی زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ آج لڑکوں کے تعلق سے جھوٹ بول کے شادی کرتے، ہمارا بچہ ہر مہینہ 50,000 کماتا، ہمارا بچہ 1 لاکھ کماتا، یہ وہ لوگاں تو اتنے جھوٹ بول دیتے کہ بھائی کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے بازو میں کون تو بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا بولے تو یہ گھر ہمارا ہے، ہم لوگ آج بن لے رہے بول کے جھوٹ بول کے شادیاں کر لے رہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، جھوٹ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، لیکن ایک زندگی برباد ہوگی، یاد رکھو۔ شادی شدہ زندگی، آج کام نہیں کرنے والوں کو ہم دیکھ رہے کتنا بے فکر سے زندگی گزارتے، ان کی زندگی میں محنت کرنا، کمانا، بیوی بچوں کے لیے کچھ تو بھی رکھنا، کوئی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کسی کے رشتہ دار کے گھر میں شادی ہو رہی بولے تو 8 دن پہلے جا کے بیٹھ جاتا، شادی ہونے کے 8 دن کے بعد نکلتا۔ کام ہی نہیں ہے، گھر کو فکر ہی نہیں ہے، وہاں جا کے کسی کے میتوں میں بھی چلے جاتے تو جس کی گھر میں میت ہوتی اس کا 10واں ہوئے تک اس گھر سے واپس نہیں آتے۔ ان کے گھر میں بیٹھ کے وہ آئے سو جاتے سے لوگوں کے چائے کے کپان دھو لیتے ہوئے پوری فیملی وہیں پر پھکٹ میں کھاتے ہوئے زندگیاں گزارتے۔ ایسی بے فکر کی زندگی نہیں گزارنا میرے بھائیوں۔ محنت کرو، کام کرو، کوئی دن خالی مت رہو، جو ملا وہ کام کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے میرے بھائیوں محنت کرو۔ تو جہاں پر کام نہیں کرتا مرد، وہاں پر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 16ویں چیز یہ ہے کہ بڑی اہم چیز بول رہا ہوں، یہ بھی 16ویں چیز اور آخری چیز ہے مرد کی ذمہ داریاں۔ اگر آپ کی زندگی بہتر بنانا چاہ رہے، یہ 16 چیزیں میرے بھائیوں، اصل میں یہ لیکچر میرا یوٹیوب پہ 2 گھنٹوں پہ موجود ہے۔ 2 گھنٹے کا لیکچر میں سمیٹ کر آپ لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، مرد کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری اور آخری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زیادہ دن تک مت رہو۔ بیویوں کو چھوڑ کر، چاہے وہ کمانے کی چکر میں، کاروبار کی چکر میں میرے بھائیوں، اور کسی بھی اور چکر میں، اگر آپ بیوی سے دور رہ رہے تو فتنے فساد ہوں گے۔ اکثر لوگ دبئی سعودی جانے والے خاص طور سے کمانے کی چکر میں 2 سال چلے جا رہے، یہاں پر 1 مہینہ 2 مہینے کی چھٹی میں آ رہے، شادی کر لے رہے، نوجوان بچے چلے جا رہے۔ آپ دیکھتے، میرے سے زیادہ شاید آپ کو نیوز پہنچتی ہوں گی، ایسے ہی گھروں میں پھر زناکاریاں، بدکاریاں، بھاگنا بھگانا، افیئرز سب سے زیادہ شروع ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام بھی یہی کہتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاد کرنے والوں کو بھی 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا، 4 مہینے کے بعد واپس آؤ بلکہ حکم لگا دیے تھے۔ اپنی بیٹی سے پوچھے تھے، بیٹی ایک عورت مرد کو چھوڑ کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ جب بیٹی نے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتی ہے کہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے 4 مہینے رہ سکتی ہے، تو حکم لگا دیے 4 مہینے کے بعد جہاد کرنے والا بھی واپس آنا۔ آج پیسوں کی چکر میں، مال کی محبت میں میرے بھائیوں، غریبی الگ چیز ہے، قرض الگ چیز ہے۔ اگر قرضوں میں ہے، غریب ہے، تو بیوی کو سمجھا کے بول کے اگر وہ اجازت دیے تو چلے جانا الگ چیز ہے، لیکن قرضے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی بڑا گھر بن لینے کی خواہش، بڑے گاڑیوں کی خواہش، یہ خواہش میں کیا ہے؟ بیویوں کو چھوڑ کے سالہ سال باہر رہتے ہیں، اس سے فتنے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جاب کرنے والے، کوئی حیدرآباد میں جاب کر رہا، کوئی بنگلور میں جاب کر رہا، بیوی کو ہاں نہیں میری اماں کو خدمت کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے نا، بلکہ اماں کے پاس چھوڑ دے کے انہیں چلے جا رہا، مہینے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ آ کے چلے جا رہا، یہاں پر بھی فتنے ہو رہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ 16 ذمہ داریاں تھیں جو بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے مرد کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورتیں دین کا علم سیکھنا، دین کے قریب آنے کی کوشش کرنا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ جو عورت دین کی دولت سے محروم ہو جاتی ہے، چاہے وہ سونا اور چاندی سے بھی لدی ہوئی ہو، وہ کنگال اور مفلس بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، دین کا علم سیکھو، جیسا کہ میں ابھی بولا، دین ہی سکھائے گا، اللہ کے رسول کے طریقے ہی وہ سکھائیں گے۔ گھر سنبھالنے کا طریقہ، میاں بیوی کے حقوق، گھر چلانے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں آپ کو دین میں ملیں گی، دنیا کی کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ اب دوسری چیز یہ ہے، عورت کو یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ عورتیں سن رہی ہیں یہ باتیں، آپ کی زندگی کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتی ہیں تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان دراز عورت کبھی بھی اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ، اپنے گھر کو سکون کے ساتھ نہیں چلا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ لان تان زیادہ کرنا، تمہاری زبان درازی کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، تیسرا کام عورتوں کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے؟ گلے شکوے نہیں کرنا۔
جو ہے جتنا کما رہا الحمدللہ. آپ کو اگر تحقیق کر لینا ہے تو شادی سے پہلے ہی تحقیق کر لو. آپ کو کتنے کمانے والا ہونا, کیسا گھر ہونا, پیسے ہونا, دین ہونا, کیا ہونا, یہ تمام چیزیں پہلے دیکھ لو. لیکن بعد میں شادی کرنے کے بعد ہمیشہ گلے شکوے کرتے ہوئے, ابا کے گھر میں رہے جب آئس کریم کھاتی تھی, ابا کے گھر میں رہے جب روز گوشت کھاتی تھی, ہمارے ابا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, تم کچھ بھی نہیں کر رہے, گلے شکوے کریں گے تو پھر زندگی سکون سے نہیں گزر سکتی میرے بھائیوں. چوتھی چیز, راز فاش نہیں کرنا, یعنی راز فاش نہیں کرنا اور اپنے میکے والوں کے اشاروں پہ نہیں چلنا. کئی عورتیں ہوتی, آج تو اینڈرائڈ کا زمانہ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, عورتوں کو پورا دن کچھ بھی کام نہیں رہتا. صبح شوہر چلے گیا کاروبار پہ, بچے چلے گئے اسکول کو, فون لگا دیے, بڑی بہن کا کیا چل رہا, چھوٹی بہن کا کیا چل رہا, امی کیا سکھا رہے, پھپھو کیا سکھا رہے, خالہ کیا سکھا رہے. اب ان کے اشارے پورے انہوں جیسا بولے ویسا یہاں پر اپنے گھر میں پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, تو یہ غلطی نہیں کرنا, اپنے میکے والوں کے اشاروں پہ نہیں چلنا, یاد رکھو. اس کے علاوہ پانچویں چیز, بدگمانی اور منفی سوچ, یہ نہیں ہونا عورت کے پاس. یعنی کئی عورتوں کو ہم دیکھتے کہ شادی کے بعد جیسے شوہر کو الگ کر لیے, اس کے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے, اس کے اپنی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے. کیوں؟ انہیں جا کے بہن کو ملے تو کچھ تو بھی پیسے دے رہا ہوں گا. بڑی بہن کو کیا کھلا دے رہا کہ چھوٹی بہن کو کیا دے رہا کہ چھوٹے بھائی کو کیا دے رہا کہ میرا شوہر کمائے سو پورے میرے کچھ ہونا پراپرٹی, بول کے ہمیشہ ایک غلط سوچ کے ساتھ اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے بیٹھتے. اس سے بھی کیا ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے. بہتر شادی شدہ زندگی میں یہ بھی سوچ نہیں ہونا. اس کے علاوہ چھٹویں چیز, نافرمانی اور منمانی نہیں کرنا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے, نافرمانی نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے بھائیوں, شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے رہا شوہر تو بات مت مانو, لیکن شریعت کے خلاف وہ بات نہیں ہے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا یہ عورت کے لیے زندگی ہے. یہی عورت کے لیے بہتر ہے, یہی عقل مند عورت کی نشانی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, جیسا کہ دیکھو بھائی, عورت کو ہوتا کہ بھائی میری میکے پہ میں جاؤں. مرد کا یعنی لڑائی جھگڑے جو اکثر جو گھروں میں شروع ہوتے ہیں وہ یہی چھوٹی بات پہ کہ عورت چاہتی ہے کہ میں جاؤں, مرد بولتا کہ نہیں جانا. اس میں آپس میں ایک کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزرے تو ٹھیک ہے, مہینے میں ایک مرتبہ, 2 مہینے میں ایک مرتبہ جانے آنے کا کوئی سسٹم ہے, کوئی ضروری کام پہ جانے آنے کا سسٹم ہے تو ٹھیک ہے. عورت کا یہ کہنا کہ ہر 8 دن کو ایک بار میں جاتی ہمارے امی کو دیکھنے کے لیے, ہمارے خالو باہر سے آ رہے, پھپھا باہر جا رہے, ہمارے خلیرے بھائی کی شادی ہے, پھپھیری بہن کی شادی ہے, اس کا رسم ہے, اس کا چلا ہے, اس کا چھٹی ہے, ہر 8 دن میں گھر کو جا کے بیٹھتی. بولے تو یہاں اماں تنگ کرتی, بیٹا کئی کو کر لیا رے شادی, اس کو 8 دن وہیں رکھنا ہے, تو 8 دن یہاں 8 دن وہاں, بولے تو پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے. تو میرے بھائیوں, یہاں پر کمپرومائز ہونا, شوہر کی فرما برداری کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے, نافرمانی نہیں کرنا. پھر اس کے علاوہ عورت کو بے صبرا نہیں ہونا. بے صبرا پن زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا. میرے بھائیوں, ہر چیز میں دیکھیے, زندگی نام ہے صبر, برداشت اور نظر انداز کرنے کا, لیکن جو عورتیں بے صبری میں ذرا کچھ بھی ہوا کہ سیدھا میکے کو چلے جاتے, اٹھے کہ میکے کو بھاگے, اٹھے کہ امی ان کے گھر کو چلے گئے, اور اس کے بعد جذبات میں آ کے کئی لوگ طلاق لے لیتے, خلا لے لیتے. میرے پاس ایسے کئی کیسز آتے, ہزاروں لڑکیاں روتی ہیں کہ دیکھو ہم جذبے میں آ گئے, غصے میں آ گئے, تھوڑا صبر نہیں کر لیے, جا کے کیس کر دیا ہمارے شوہر کے اوپر, 6 سال 7 سال ہو گیا, کورٹ میں نہ فیصلہ ہو رہا, نہ میری شادی ہو رہی, نہ ان کی شادی ہو رہی. میرے بھائیوں, زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں, اس لیے صبر کے ساتھ زندگی گزارنا. پھر اس کے بعد ساس سسر فخر اور غرور نہیں کرنا. عورت کے اندر فخر نہیں ہونا, علم کا فخر. کئی لوگوں کو, ہاں جی میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں, میں الگ سے میرے بچوں کو لے کے جا کے کما کے زندگی گزار لے سکتی, تیری کیا ضرورت ہے. فخر, اپنی ڈگریوں کا فخر, اپنے علم کا فخر, اپنی خوبصورتی کا فخر, اپنے مال کا فخر. ہمارے ابا ابھی بھی پالتے, جی گھر کو گئے تو تمہارا کیا ہے. اس طرح فخر کرتے ہوئے جو زندگی گزارتی وہ چین و سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. میرے بھائیوں, پھر اس کے علاوہ گھر میں ساس سسر کا احترام نہیں کرنا. کئی لڑکیوں کو آج بولتے ہوئے ہم سنتے نا کہ آجی کہاں ہے قرآن و حدیث میں ساس سسر کا خدمت کرنا, بول کے اس لیے ہم نہیں کرتے. جاؤ شادی ہونے ساتھ ہی ختم, الگ کر دینا. تمہاری امی کی شکل نہیں دیکھتی, تمہارے ابا کی شکل نہیں دیکھتی, میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. جاؤ. میرے بھائیوں, ساس سسر کا خدمت نہیں ہے تو اسلام میں کچھ اخلاق بھی ہے. اگر تھوڑا سا غور کریں گے, کتے کو
प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, एक जानिया औरत को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दिया, एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखने की वजह से जहन्नम में डाल दिया। तो ये तो तुम्हारे शोहर की माँ है, उसको तड़पते हुए, बीमारी में, तकलीफ में, पलंग में पड़ते हुए देखे, लेकिन उसकी खिदमत नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो कैसे जन्नत में जा सकते। तो मेरे भाइयों, अखलाक भी कुछ चीज़ है, उन चीज़ों को समझ के ज़िंदगी गुजारना होगा। और उसके अलावा बगैर ज़रूरत के बेतहाशा मुतालिबात नहीं करना। अगर बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो औरतों के लिए ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी चीज़ों के मुतालिबात नहीं करना। जैसा कि आज अक्सर लड़कियों को बाहर घूमना, बाहर फिरना, बाहर की चीज़ें खाना, रोडों पे ठहर के, वो क्या है भाई, वो बंडियों पे ठहर के खाना, आइसक्रीम पार्लरों में जाके खाना। मेरे भाइयों, गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना, ठीक है ज़रूरत की चीज़ें, कभी कभी कोई चीज़ ले ली, अलग चीज़ है, लेकिन शोहर की कमाई उतनी नहीं है, लेकिन डिमांड पे डिमांड कर रहे, तो फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो सकते हैं, याद रखो। फिर उसके अलावा दूसरे लोगों से हद से ज्यादा मेल जोल रखना, ये जिंदगियां बर्बाद कर देती। शादी के बाद भी, हाँ मेरा खलेरा भाई है, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा मामू का बेटा है, फोना करते, हम बार बार बात करते घंटे घंटे। शोहर बोल रहा नहीं बात करना, बेगम बोल रही नहीं बात करते हम, हमारे ताल्लुकात ऐसे रहते, तो वहां पर फिर जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, याद रखो मेरे भाइयों। शोहर बोला कि मना कर दिया फला आदमी से नहीं बात करना, तो उससे बातचीत बंद करना चाहिए। फिर उसके अलावा बिला इजाजत घर से निकल जाना। कई औरतें शोहर को पूछती नहीं, करती नहीं, मालूम ही नहीं रहता, पार्कों को चले जाती और क्या है शॉपिंग मॉलों में चले जाती, इस वजह से भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। फिर उसके अलावा औलाद की तरबियत में कोताही। औरतें अक्सर घरों में अपने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दी, बस स्कूल को भेज दिए, होमवर्क करा दिए, खत्म। पूरा दिन या तो फोन में या टीवी के सामने या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे टाइम गुजारते हुए अपने औलाद किधर जा रही है, औलाद क्या सीख रही है, औलाद कैसे बन रही है, दीन से दूर हो रही है, गंदे गालियां सीख रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से भी फिर मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं, याद रखो मेरे भाइयों। उसके अलावा 14वीं चीज, दूसरों को देख के अपनी जिंदगी कंपेयर नहीं करना। बहुत सारे औरतें क्या करते कि अच्छा हमारी बड़ी बहन को भाईजान ये ला के दिए, हमारी छोटी बहन को उनके शोहर ये ला के दिए, उन्हों ऐसा रह रहे, इन्हों ऐसा रह रहे, तुम इसने ला के दिए मेरे को। अरे उनकी जिंदगी अलग, आपकी जिंदगी अलग, तो आपके शोहर की कमाई अलग, उसके शोहर की कमाई अलग। उनको देख के अपनी जिंदगी कंपेयर करेंगे तो जिंदगी बर्बाद होगी, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। ये काम भी नहीं करना होगा। फिर उसके अलावा हर बात पे नाराजगी, ये भी गलत चीज है। फोन कहीं को नहीं उठाए, मैसेज का रिप्लाई कहीं को नहीं दिए, ये कहीं को नहीं लाए, वो कहीं को नहीं लाए, हर छोटी छोटी बात पे नाराज होंगे तो लड़ाइयां झगड़े हो सकते हैं। और 15वीं चीज ये है कि खूबसूरती, अपनी खूबसूरती अपने शौहर के अलावा दूसरों को दिखाना, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं मेरे भाइयों। खूबसूरती, आपकी खूबसूरती, मेरी माँ बहनों, आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न, आपका जिस्म एक अमानत है आपके शौहर का। आपके शौहर के अलावा अगर आप दूसरों के सामने ये चीज़ें दिखाएंगी तो फिर ये अमानत में खयानत होगा और इसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। आखिरी बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि अफेयर्स, बहुत सारे ये अफेयर्स जो चल रहे हैं, खास तौर से मेरे भाइयों इससे डरना चाहिए। आज कई लोग मौके के इंतजार में है, व्हाट्सएप पे जिस औरत का सैड स्टेटस नजर आ जाता फौरन उसको मैसेज कर देते, सलाम भेज देते, क्या हुआ तुम्हारे स्टेटस पे, आप रोते हुए आँखें लिख दिए, रोते हुए शायरी लिख दिए, कुछ तो भी इनके घर में परेशानी होंगी। वहां से फिर मीठे मीठे बातें करते हुए उनको जाल में फंसा के शादीशुदा लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते, अफेयर्स करते हुए। इसी अफेयर्स की वजह से आज हम देख रहे सगे बच्चों को कत्ल करके, बच्चों को छोड़ दे के आज भाग रही है औरतें, शौहर को मर्डर करा के अपने आशिक के साथ भाग रही हैं औरतें। इन चीजों से बचना चाहिए। गैर मर्द का ख्याल भी नहीं आना औरत के दिन में शादी के बाद। अरे अगर तुम्हारा शौहर जुल्म करने वाला है, जालिम है, सतारा, तो कानूनी तौर पर या लोगों को बिठा के खुला ले लो, तलाक ले लो, बैठ के बात करके अलग हो जाओ। लेकिन शौहर की जिंदगी में होते हुए दूसरों के साथ अगर तुम भाग गए या मैसेज कर रहे या अफेयर कर रहे तो शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेवफा औरत को शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी तरह जैसा मर्द औरत को छोड़ के ज्यादा दिन नहीं रहना, इसी तरह औरत भी अपने शौहर को छोड़ के जिनसी ख्वाहिशात को खत्म करके शौहर को दूर रखेंगी तो वहां पर भी लड़ाइयां झगड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 16 चीजें मर्द की जिम्मेदारियां, 16 चीजें औरत की जिम्मेदारियां इस मुख्तसर वक्त में बयान कर दिया मैं आप लोगों के सामने, वरना यह तो एक तफसीली मौजू था।
تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہتر شادی شدہ زندگی کے لیے اہم چیزیں تھیں. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے زندگیوں میں ایک چین و سکون کی زندگی، ہمارے گھروں میں ایک چین و سکون کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے مردوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو سمجھ کے، اور عورتوں کو جو غلطیاں ہو رہی ہیں عورتوں کو سمجھ کے اپنے غلطیوں کی اصلاح کر لینے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.